نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت و بخشش کا سوال ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، وہ بڑے علم والا اور بڑا کریم ہے، پاک اور مقدس ہے۔ وہ اللہ جو عرش عظیم کا رب اور مالک ہے۔ ساری حمد و ستائش اسی اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان اعمال اور ان اخلاق و احوال کا جو تیری رحمت کا موجب ہوں اور وسیلہ تیری مغفرت اور بخشش کا پکا ذریعہ بنے، اور تجھ سے طالب ہوں ہر نیکی سے فائدہ اٹھانے اور حصہ لینے کا، اور ہر گناہ اور معصیت سے سلامتی اور حفاظت کا۔ اے اللہ، میرے سارے گناہ بخش دے اور میری ہر فکر و پریشانی دور کر دے اور میری ہر حاجت جس سے تو راضی ہو پورا فرما دے۔ اے ارحم الراحمین، سب مہربانوں سے بڑے مہربان۔ ایمان کی سلامتی کی دعا۔ اے میرے اللہ، تو عالم الغیب ہے اور تجھے اپنی مخلوق پر قدرت حاصل ہے۔ تو اپنے اس علم غیب اور اس قدرت سے متعلقہ سے مجھے اس وقت تک دنیا میں رکھ جب تک تیرے علم میں میری زندگی میرے لیے باعث خیر ہے، اور مجھے اس وقت دنیا سے اٹھا لے جب اٹھایا جانا میرے لیے بہتر ہے۔ اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرا خوف اور تیری خشیت خلوت میں اور جلوت میں، اور مانگتا ہوں تجھ سے بے لاگ اور خدا لگتی مخلصانہ بات کرنے کی توفیق، رضامندی کی حالت میں اور سخت ناراضگی کی حالت میں۔ یعنی مجھے توفیق دے کہ میں کسی کی رضامندی یا ناراضگی کی وجہ سے حق و انصاف کے خلاف کوئی بات نہ کہوں۔ اور اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں میانہ روی تنگ دستی میں اور خوشحالی میں، اور میں سائل ہوں رضا بالقضاء کی صفت کا، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے آخرت کے جاودانی عیش اور آرام کا، اور آنکھوں کی اس ٹھنڈک کا جو کبھی منقطع نہ ہو، اور تجھی سے مانگتا ہوں مرنے کے بعد ٹھنڈی اور چین و سکون کی زندگی، اور تیرے دیدار کی لذت اور تیرے ملاقات کا اشتیاق، بغیر اس کی کہ کوئی ضرر رساں کیفیت پیدا ہو، اور بغیر اس کی کہ کسی گمراہ کن فتنہ میں مبتلا ہوں۔ اے میرے رب، ہم کو ایمان کی زینت سے آراستہ فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ اور دوسروں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔
حضرت مسلم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خصوصیت کے ساتھ تلقین فرمائی کہ جب تم مغرب کی نماز ختم کرو تو کسی آدمی سے بات کرنے سے پہلے 7 دفعہ یہ دعا کیا کرو، اے اللہ مجھے دوزخ سے پناہ دے، یعنی اللہم اجرنی من النار، یہ دعا پڑھا کریں۔ تم نے مغرب کے بعد اگر یہ دعا کی اور اسی رات میں تم کو موت آ گئی تو دوزخ سے تمہارے بچاؤ کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جب تم صبح کی نماز پڑھو تو کسی آدمی سے بات کرنے سے پہلے 7 دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرو، اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے پناہ دے۔ اور اگر اسی دن تمہاری موت مقدر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو دوزخ سے بچانے کا حکم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے محترم ناظرین، جب آپ مغرب کی نماز پڑھ چکے ہیں، فرض کی سلام پھیر لی تو 7 دفعہ پڑھنا ہے، اللہم اجرنی من النار، 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 اللہم اجرنی من النار۔ اسی طرح جب صبح کی فجر کی فرض پڑھ کے آپ سلام پھیریں تو کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 دفعہ آپ نے یہی پڑھنا ہے، اللہم اجرنی من النار۔ اور اسی دن آپ اگر موت آ گئی تو اللہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا حکم لکھ دیتا ہے، اور رات کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیا تو رات میں موت آ گئی تو پھر بھی اللہ جو ہے ہمارا کریم رب وہ جہنم سے آزادی کا حکم دے دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اور پڑھنا چاہیے صبح مغرب کی نماز کے بعد بھی اور فجر کی نماز کے بعد بھی، اور سارا دن بھی پڑھتے رہیں تو بہت اچھا ہے۔ 5 آدمی کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 آدمی کی دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کی دعا، محترم ناظرین یہ یاد رکھیں، کسی پر ظلم نہ کریں۔ مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لیوے، اور حج کرنے والے کی دعا جب تک وہ لوٹ کر اپنے گھر واپس نہ آ جائے، اور راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی دعا جب تک وہ شہید ہو کے دنیا سے لاپتہ نہ ہو جائے، اور بیمار کی دعا جب تک وہ شفا یاب نہ ہو، اور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا، یہ سب بیان فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا کسی بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہے، یعنی بھائی کے لیے، آپ مسلمان بھائی کے لیے جو ہے وہ دعا کریں، غائبانہ دعا۔ محترم ناظرین یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان لگایا جاتا ہے، دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا، سب کو سلام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا اللہ کو بہت محبوب ہے، تو اس میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ یقین کریں آپ اپنی نیک کمائی میں جب تک آپ زندہ ہیں اس کو غنیمت سمجھیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ آپ ایک ترتیب بنا لیں اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے، میں نے اتنا نکالنا ہے، 5% یا 10% یا جتنا بھی ہو، جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں وہ آپ نکال کے ہر مہینے اپنی ترتیب بنا لیں کہ وہ میں نے حصہ ڈالنا ہے۔ ہمارے بہن بھائی جو پاکستان میں یا پاکستان کے باہر، مثلا کینیڈا، امریکہ، یورپ، خلیجی ریاستوں میں جو ہیں، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہوا ہے اپنے فضل سے، تو اپنا حصہ جو ہے اپنا آخرت کے لیے اپنی جو ہے ذخیرہ کریں۔ جو آپ نے
اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا وہ آخرت کا سامان بن گیا، جو دنیا کے لیے خرچ کر دیا وہ دنیا میں ضائع ہو گیا۔ تو اپنی جو ہے نیک کمائی میں سے اپنا حصہ ضرور ڈالیں اور آپ اپنی آخرت کے لیے سامان بنائیں۔ یقین کریں بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ میں نے دیکھا ہے اولادیں جو ہے جائیداد کے لیے، پراپرٹی کے لیے لڑائیاں کرتی ہیں، پھر وہ آپ کے اوپر وبال ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنے لیے جو ہے وہ سامان آخرت تیار کریں، بعد میں یا کسی کے اوپر نہ چھوڑیں، اپنی زندگی میں اپنے لیے سب کچھ کریں۔ اور دعا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اللہ سے کیا کریں۔ اور جو اللہ سب کو جو ہے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، دعا کیا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، جو دنیا سے مسلمان چلے گئے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے لیے دعا کیا کریں۔ یہ ہے غائبانہ دعا۔ جب آپ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے لیے دعا کریں گے تو ہمارا کریم رب آپ کو پہلے بخش دے گا، کیونکہ اس کو جتنا فکر ہے اس سے زیادہ پھر آپ بھی فکر کرتے ہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کا جو ہے آپ کی بھی اللہ مغفرت کر دے گا۔ دوسروں کے لیے دعا کیا کریں، اپنے لیے دعا کیا کریں۔ دعا کرنا جو ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ ہے کہ میرے سوا میرے بندے کو پتہ ہے کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں جو اس کی مدد کر سکتا، اسی لیے میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، اگر میں نے اس کو نہ دیا تو یہ کہاں جائے گا۔ اس لیے دعا جو ہے اپنے اوپر لازم کریں، سب کے لیے دعا کریں، اور میرے لیے بھی خصوصی جو ہے گزارش ہے، میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا